کم بنتے جا رہے ہیں۔ مشاعرے زمانے تک شعراء کے افکار تازہ کی تحسین اور سامعین کے ذہن و ذوق کی سبیل کرتے رہے ہیں، مگر آج ان کا معیار مزاج بہت بدل چکا ہے۔ آج شعراء شعر خوانی سے زیادہ اداکاری سامعین کے ذوق و ذوق کو کی سیر تفریح اور بازی کی گئے مشاعروں میں شرکت کرنے لگے ہیں۔ اس لیے آج مشاعرے میں گیت، گرہا، بھیرا اور نقالی کی ایکٹیویٹی شامل ہوگی۔ تو آج ہم اس مذاکرے میں گفتگو کریں گے اسی سلسلے میں کہ جو یہ صورتحال ہے مشاعرے کی، جو آج یہ حال ہو گیا ہے مشاعروں کا، اس کے اسباب کیا ہیں، عوامل کیا ہیں۔ میں سب سے پہلے درخواست کروں گا حضور شاعر اور ہم سب کے سرپرست ڈاکٹر تابش مہندی صاحب سے وہ مشاعرے کے ماضی اور حال کے بارے میں گفتگو فرمائے اور اس وقت کے لیے اس زمانے میں بڑا فخر محسوس ہوتا تھا کہ ہم مشاعرے پڑھ رہے ہیں، اور کوشر میں میرا آخری نام تھا جو میں طالب علم ہوتا جو کا، تو یہ بہت خوشی تھی۔ اس کوشر کو برسوں رکھا میں نے مشہور واحدی قمر مراد آبادی کے ساتھ مشاعرے پڑھنے کا موقع ملا، فخر محسوس ہوتا تھا۔ لیکن اب صورتحال میری یہ ہے، ذاتی طور پر کر رہا ہوں میں، کہ جو مشاعرہ ایک طرح سے میرا مشغلہ ہے بڑی حد تک، اب میں دور دور کا سفر کرتا ہوں، راستے میں کوئی پوچھتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں، مدراس کو جا رہے ہیں، بنگلور کو جا رہے ہیں، میں اس سے نہیں کہتا ہوں مشاعرے میں جا رہا ہوں، بلکہ کہتا تھا کسی کام سے جا رہا ہوں۔ شرم محسوس ہوتی ہے۔ اب مجھے بہت اچھا نہیں لگتا کہ لوگ کہیں کہ بھائی اس وضع کرتا کا شخص ہے اور جو اس کی تھوڑا بہت اس سے تعلق ہے، لوگ کہیں کہ مشاعرے میں جانا ہے۔ یہ فرق آ گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس فرق میں بہت بڑا دخل ہمارے سامعین کا ہے۔ سامعین نے شعراء کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے، حالانکہ شاعر کا مقام یہ ہے کہ سامعین اس کے قبضے میں ہوں، اس کی فکری قبضے میں ہوں، اس کی لسانی قبضے میں ہوں۔ لیکن اب جو ہے شعراء سامعین کی سطح پہ آ جاتے ہیں، سامعین نے شعراء کو اپنی سطح پہ لا لیا ہے۔ جب مشاعرہ ہوتا ہے آپ پر چندے پہ ہوتے ہیں، کیا فلاں کو بلا رہے ہیں آپ نہیں، کیا فلانی شاعرہ کو بلا رہے ہیں کہ نہیں۔ حالانکہ شاعرات عام طور سے جتنی مشاعروں میں ہیں دو چار تو مستفیض کر سکتے ہیں، لیکن بڑی تعداد میں سب معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ سامعین کا بہت بڑا قصور ہے، اور ان لوگوں کا قصور ہے جو مشاعروں سے شکایت کرتے ہیں۔ مشاعروں کو دیکھا میں نے شکایت بھی کرتے ہیں، اور جب وہ خود مشاعرے کراتے ہیں جس میں ان عناصر کو سامنے رکھتے ہیں، ان عناصر کو مدعو کرتے ہیں جنہوں نے مشاعروں کو خراب کیا ہے۔ مشاعروں کو اب مشاعروں میں سے تہذیب نہیں ملتی ہے، اب مشاعروں سے ثقافت نہیں ملتی ہے، بلکہ اب مشاعروں سے تہذیبی ملتی ہے، ہنسی مذاق ملتا ہے۔ اب ناظرین کہتے ہیں بھائی جناب عبید اعظم آ رہے ہیں، تالیوں سے استقبال کیجیے، یہ کہا جاتا ہے، حالانکہ تالیاں کسی اور کا کام تھی۔ میں دیواس کے ایک مشاعرے کا تھا، ایک کہا تالیوں سے استقبال کیجیے، کیونکہ میری صدارت کر دی، انہوں نے پہلے منع کر دیا، سامعین مان گئے بڑی حد تک، لیکن وہ صاحب بہت تکلیف ہوئی، اور کہا کہ تابش صاحب نے نادر شاہی حکم جاری کر دیا اور شعراء بالکل کلام نہیں سنا پا رہے ہیں، بغیر تالیوں کلام کہاں ہوگا۔ میں نے کہا بھائی تالیاں بجانا تو کسی اور کا کام ہے، تم کہاں چکر پڑ گئے، لیکن وہ بہت بار بار تالیاں بجائیے تالیاں بجائیے۔ یہ سب چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں اس پر ہمیں توجہ کی ضرورت ہے، اور ادارے اسلامی نے کوشش کی ہے، سنجیدگی سے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عبید اعظم اعظمی بھی ہمارے بہت اچھے شاعر ہیں، ان کو بھی اس سلسلے میں مدد کرنی ہوگی، اور جتنے شعراء ہیں سب کو اس سلسلے میں غور کرنا ہوگا، فکر کرنا ہوگا۔ بہت شکریہ سر۔ انتظار صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے تجربات مشاعروں کے تعلق سے کیا محسوس کرتے ہیں، کس طرح سے ہونا چاہیے، اور تابش مہندی صاحب نے جو کچھ کہا وہ کس حد تک اس سے متفق ہیں، کچھ میں تبدیلی آنی چاہیے یا جس طرح سے چل رہا ہے چلنے دینا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ताबिश मेहदी साहब ने जो कुछ फरमाया, मेरे ख्याल से इस मजलिस को, दौरदार मजलिस को पूरी तरह इत्तेफाक हुआ। वो हक़ायक़ हैं जो हम अपने अतराफ देखते और महसूस करते हैं। इसके बाद आसमानी साहब ने लिखा है कि उन्होंने फरमाया कि मुशारों की तहजीर हुआ करती है। अब मुशारे इसके बरक्स नजर आते हैं। क्या किसी छोटे मकाम का मुशारा हो, चाहे दिल्ली में लाल किले का मुशारा हो, आपको ये बात सुनते भी शायद शर्म महसूस हो। लाल किले के मुशारे में बाज़ औक़ात सामीन हमारी तरह बैठने के, इस पर बैठते हैं, कुर्सी के किसी से में बैठते हैं और यहाँ पैर रखते हैं, इस पर बैठते हैं और पैर यहाँ रखते हैं। बात होता है सामीन की हकीकत इससे महसूस किया। इस हादसा को भी और टूटी फूटी बहुत सारी खिदमत के साथ 1962 से शायरों में शिरकत का मौका मिलता रहा। लालगंज में पहला मुशायरा रहा होगा, राजस्थानी बड़ा मुशायरा जो कैसुर जाफरी साहब और उनकी पहली काविश रंग हिना की इशार के बाद उसके इजराई प्रोग्राम का मुशायरा हुआ था कैंपूर में। मुशायरा था सरदार जाफरी साहब, कैफी आदमी साहब जैसे बड़े लोग मौजूद थे। हमने उस जमाने में महसूस किया कि गालिब के दौर की रवायात बड़ी हद तक महफूज थी। आपने शायद कुछ ड्रामे देखे हुए गालिब के दौर के मुशायरों का आमतौर पर इस तरह चर्चा होता है कि आम सामीन को दाद देने की भी इजाजत नहीं होती थी, सुनने का मौका उन्हें हासिल होता था और दाद जो होते थे वही देते थे और दाद का भी सलीका होता था। अब मामला बहुत, मान लीजिए एक मुशायरे में 20 शायर मौजूद हैं, कुछ लोग मुशायरों में बिगाड़ की जो सूरतें हैं वो कई हैं। बाज़ लोग इसका कोई ख्याल किए बगैर कि उन्हीं के साथी, उन्हीं के अहबाब, दीगर शोरा भी मौजूद हैं, उन्हें भी पढ़ना है। एक बड़ा मुशायरा इत्तेफाक से खाका की सदारत में जनूब के एक शहर में हो रहा था। मलिक ज़ादा मंसूर अहमद साहब की निज़ामत मैंने बहुत गुजारिश की उनसे कि सदारत आप कहाँ है, मैं बैठ जाऊँगा पास में, की मोहब्बत दी और ज़मीन का एक हमारे शायर दोस्त कमोबेश तनहा 40-45 मिनट तक पढ़ते रहे। 40-45 मिनट आप अंदाजा कर सकते हैं कि अगर दीगर शोरा भी 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट एक आदमी पढ़ना शुरू करे और पढ़ना चाहे तो मुशायरा खत्म होने के लिए, खत्म करने के लिए कितना वक्त चाहिए? एक बिगाड़ ये। दूसरा बिगाड़ जो इससे पहले का है उसका जिक्र करते हुए भी अफसोस ही होता है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें किसी हद तक इस्लाह हुई है कि मादर के साथ कि शराब मुशायरे का जुज़ हुआ करती है। अल्हम्दुलिल्लाह उसको बहुत फर्क हुआ है। एक मुशायरा हमने अटेंड किया, हम बैठे हुए थे, अचानक बदबू शुरू हुई, बदबू बड़ी घुटन महसूस हो रही, अचानक बदबू शुरू हो गई। बाद में पता हुआ कि इन साहब की नाक से मुशायरे का आगाज हुआ था। इत्तेफाक से गैर मुस्लिम थे, बड़ा एहतराम था मुशायरा करने वाले दोस्तों के नज़दीक। उन्होंने नाक पढ़ी, चुपके से एक तरफ चले गए और फिर तशरीफ लाए तो नज़ीरीन का क्या कंट्रीब्यूशन? एक थोड़ा सा रसमंजर बताऊंगा मुंतज़मी के ताल्लुक से। मैं 1960-61 की बात करूंगा, उसके बाद मुसलसिल तकरीबन 5-6 साल मैं
के तौर पर था। अभी इंतजार नहीं साहब ने हवाला दिया है, मैं उससे थोड़ा आगे जा रहा हूँ। 1960 सूर सिंगार संसद के मुशायरे हुआ करते थे बम्बई में, ओपन वहाँ गोविंदा मनमोहन नाम था मनमोहन। वो मुशायरे एक तंजीम थी, वो 3 दिन प्रोग्राम करती थी। एक दिन उनका रस का प्रोग्राम होता था, बिल्कुल हिंदुस्तान के मौसीकी का प्रोग्राम होता था, उसमें रस मौसीकी वगैरह होता था एक दिन पहले। दूसरे दिन मुशायरा होता था उर्दू का, तीसरे दिन हिंदी का मुशायरा, तो इस तरह से 3 दिन। उनके यहाँ बिल्कुल गिने चुने और बड़े मोतबर शोरा हजरात जो है बम्बई से बाहर थे, रंगभवन की कैपेसिटी उस वक्त तकरीबन 1,500 था। आज भी बंद हो गया। वी शंकर साहब ICS थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के PA के रहे, तो वो उसके इंचार्ज हुआ करते थे। शकील बदायूनी साहब को कौन से किन शोरा को बुलाना क्या करना, उनकी कमेटी थी, उसमें वो। अब उन मुशायरों में देखिए, जैसा इंतजार नहीं था हमने बताया, शायर आके खड़ा है, कोई तमीज़ नहीं, मजनू सुल्तान कोई साहब आए, लोगों ने फरमाइश की कि साहब फला नजर सुनाइए, चलेंगे आप फरमाइश कर कीजिए, मैं आपका कलाम सुनाते शायर सुनाते थे, जहाँ के साथ आप बरड़े मानते शकील बदायूनी वगैरह सब। पाकिस्तानी जोड़ा भी आते थे, वहाँ भी वही होता आप फजलबाज फतेह सिपाही वगैरह सबको सुना, हमने देखा विराट कोहली। ये हाल था कि दाद जो है बिल्कुल लपी तुली दाद दी जाती थी, कोई ताली नहीं बजाता। हमारे यहाँ ताली का रिवाज ही नहीं है मुशायरों में। वहाँ और आहा जिसे कहेंगे आप सुभान अल्लाह, ये हमारी तहसील रही है मुशायरों की। अब ये हो रहा है मुशायरों में, अब हम जाते हैं मुशायरों में, उबैद की अपने सामने आपके कई मुशायरे पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल हालत ऐसी हो गई है। आप लोग भी देख रहे हैं, आप भी मुशायरे में जाते हैं, मुशायरा होते हैं और TV पे भी मुशायरे आते हैं। तो जिस तरह से मुशायरे हो रहे हैं, तो ये इतनी बिगड़ी हुई सूरत हाल है कि मुशायरे में शायरी से ज़्यादा अदाकारी हो रही है। एक बड़े मशहूर हमारे दोस्त कहने लगे, मुझे 2 शेर सुनाया उन्होंने, कोई दाद नहीं हुई। कहने लगे, मैं कब्रिस्तान में शेर सुना रहा हूँ, क्या मैं कब्रिस्तान में शेर सुना रहा हूँ? उस वक्त तालियों की गूंज, हाँ नया माहौल। उसके बाद उनकी शायरी नृत्य भाव जो है शोरा के यहाँ पे ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं एक से, तो वो आसमान की तरफ एक साहब जो तो मुसलसल रोए चले जा रहे हैं। उनकी शायरी में 50 गलतियाँ आप सुन के बता सकते हैं कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है या शेर गिरा है या नहीं गिरा। सुनकर सामने बताएगा, एक आम आदमी बताएगा ये गलत शेर पढ़ रहा, लेकिन लाख रुपया है, 1.5 लाख रुपया है भाई। तो ये दरअसल मुंतज़मी जो है, ये ज़्यादातर मुशायरे एकेडमी की जानिब से हो रहे हैं, फाइनेंस बाय एकेडमी। एकेडमी रियासती एकेडमी पैसा देती है मुशायरों के लिए, और अब हमारी अंजुमन फ़रोग़ उर्दू ज़बान दिल्ली, इन्होंने मुशायरों को भी शामिल किया है इमदाद के लिए। बड़ी और मुद्दा वाले भी बहुत देते हैं, ऐसी बात है। मुद्दा पे जितने बड़े मुशायरे होते हैं, उन लोग भी गलत शेर पढ़ने वालों को ज़्यादा देते हैं। अब मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ इरफान जाफरी साहब से कि अपने मैं मुशायरों के ताल्लुक से सामईन, मैं आपको थोड़ी सी तमहीद बताऊँ इस आज के इस जलसे के इस टॉपिक के ताल्लुक से। जब सभी अफराद जब इस पूरे सेमिनार को शॉकआउट करने के लिए बैठे, कई तरह के मज़ामीन और उन्वानात सामने आए, लेकिन उसके बाद वाकई मुशायरा और इसकी तनुज़ुली, इसका बिगाड़ और माशरे में इसके इंतहाई ख़राब असरात पर गुफ्तगू हुई। ऐसा लगा कि नहीं, इस मज़मून को वाकई
اس جلسے میں شامل کرنا چاہیے اور اسے شامل ہونا چاہیے. اس کا ایک تو جو ریپرکشن آئے گا اس جلسے کے بعد ممکن ہے کہ وہ مجھے عبید کو یا اعجاز بھائی کو مشاعروں میں کچھ لوگ بلانا چھوڑ دیں کہ صاحب یہ دوسروں کے مشاعروں کو خراب ہوتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ ان کو خراب مشاعروں کو بلاتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن جب میں اس تعلق سے سوچتا ہوں کہ آخر یہ کیا ہوا ہے تو جو دو چار چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں. ابھی دارو صاحب نے اور ہمارے چچا نگار نے صاحب نے کہا کہ اس کے ذمہ دار سامعین. اس بات سے میرا 99% اتفاق ہے. 1% بات میں یہ کہنا چاہوں گا، اس کی دلیل تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن یہ ثابت نہیں ہو پائے گا کہ پہلے سامع خراب ہوئے یا پہلے شاعر خراب آئے. اس کو شاید ہم طے نہیں کر سکتے، لیکن یہ تو ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کسی نے پہل کی اور وہ جو چنگاری لگی اس نے اس پورے چمن کو فاصلہ کر دیا. اس میں جو ایک چیزیں سامنے آتی ہیں وہ یہ کہ مشاعرہ کو بگڑا، شاعروں نے اس کو جس حد تک بگاڑا سو بگاڑا. اس کے بعد نظامت نے جو رہی صحیح کثر کی وہ مشاعروں کی اور بڑھتی کری. یہ جو کچھ بھی ہے یہ میرے ذاتی تاثرات، آپ بھی اتفاق کریں نہ اتفاق کریں، پینل میں جو لوگ تھے وہ اتفاق نہ کریں. مگر نظامت نے مئی صاحب منظور صاحب کا نام آتا ہے تو ہمارے سامنے ایک بڑی اچھی شکل ابھرتی ہے کہ صاحب انہوں نے مشاعرے کا گراف جو ہے وہ جہاں تک پہنچایا. تو وہ جس زمانے میں جی رہے تھے اور جس زمانے میں نظامت کر رہے تھے اس زمانے میں واقعی بہت خوبصورت شعرا جو ہے ہمارے سماج ہمارے معاشرے اور ہمارے ادب میں موجود تھے. اس کے بعد کے مشاعروں کو جو نظامت نصیب ہوئی اس نے مشاعرے میں نظامت کو، نظامت کے مشاعرے کو اٹھا کے برباد کر دیا. میں نام لینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. اس کے بعد ایک وجہ سامنے آتی ہے اور وہ ہے سیاسی شاعری. سیاسی موضوعات کو ہمارے شاعروں نے جس طرح سے اپنی غزلوں میں سیاست کی شاعری بہت پہلے سے ہوتی رہی. ایسا نہیں کہ غزل کا دامن کہتے ہیں بہت وسیع، سارے زمانے کو اپنے اندر سمو سکتا ہے، لیکن وقتی موضوعات کو اپنی شاعری میں شامل کر کے اس کے بعد سامعین کا دماغ خراب کرنے والی جو شاعری پچھلے 10 12 15 برسوں میں ہوئی ہے اس نے مشاعرے کو برباد کیا. پھر ایک بڑا عجیب سا منظر سامنے آیا اور وہ تھا شرارے، غرارے اور ترنم. اب وہ اس ترنم میں آپ تھوڑا سا 2-4 مشاعرے آپ نے بھی ٹی وی پہ دیکھے ہوئے، کہیں نہ کہیں دیکھے ہوئے. ذرا سا اس منظر کو دیکھیے کہ ایک خاتون جو ہے وہ انتہائی زر بر اس میں شلوار قمیض میں اور غرارے شرارے میں موجود ہے اور وہ آپ کی اولاد کی دہائی دے کر، آپ کے ماں باپ کی دہائی دے کر، اور وہ ایک عجیب سا جملہ چل گیا کہ صاحب جہاں تک آواز جاری ہو وہاں تک لوگ جو ہیں میری شاعری میں شریک ہیں. پتہ نہیں کیسی کیسی خرافات جو ہے وہ آتی رہی مشاعرے میں. ایسا نہیں ہے کہ آج ہر جگہ مشاعرے خراب ہو چکے. میں اس کی مثال کے لیے آپ کو ابھی سے آگاہ کرتا ہوں کہ آج کا جو مشاعرہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت اچھے مشاعرے کی مثال جو ہے آج شب 9 بجے قائم ہونے جا رہی ہے اور ادارے ادب اسلامی اس مشاعرے کو آغاز دینا چاہتا ہے. بہت سارے مشاعرے اچھے ہوتے رہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اچھے ہوتے رہیں. ایک موضوع ممکن ہے کہ بڑا سینسیٹیو لگے آپ کو، لیکن مشاعرے میں جیسے بھی موگرا کے مشاعرے کو لے لیں یا کہیں اور کے مشاعرے کو لے لیں، یہاں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں میں کابل صاحب کی جو حیت ہے انتظار نہیں سبق وغیرہ کی، لیکن یہ داڑھی ٹوپی کرتا پجامہ میں انتہائی ادب کے ساتھ یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ اتنی بڑی تعداد مشاعروں میں موجود رہتی ہے اس ہولیے کے ساتھ اور جس طرح سے وہ ایسی خرافات شاعری پر اچھل کر داد دیتی ہے.
तो वाकई आप यकीन करें कि एक दर्दमंद दिल जो अदब के लिए रोता है तड़पता है, उसको ये मंजर देखकर कितना बुरा लगता है। आदमी को ऐसा लगता है कि अगर जैसे मैं ऐसे स्टेज पर हूँ तो मुझे लगता है कि बेहतर हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन हज़ार तरह की मजबूरियाँ आदमी के सामने होती हैं, आदमी नहीं उठ पाता। आप उसको मजबूरी कह लें या कमज़ोरी कह लें, जो भी चाहें वैसा कर लें। और अब ये जो अच्छे मुशायरे होते हैं दिल्ली वगैरह में मैंने देखा है, ये जो सामने की सफ़ों में जिनसे हम तवक्को करते हैं जानिब साहब कि ये कम से कम ये तो चुप रहेंगे, अगर ये दाद न दें ऐसी शायरी पर, ऐसे शायरों को, तो कम से कम वो अपना फ़र्ज़ तो पूरा कर दें कि साहब मैं खामोश हूँ, मैं ऐसी शायरी को दाद नहीं दे सकता, मैं इस शायरी को ख़राब समझता हूँ, इसलिए मैं खामोश बैठा। आप उत्तर नहीं जा सकते, ना जाइए, कोई बात नहीं। उसके बाद इधर 15-20 वर्षों में सियासी लोगों ने, मेरी आपकी बात में सियासत ने और सियासी लोगों ने जिस तरह के मुशायरे बर्पा करने शुरू किए, मुशायरे अरेंज करने शुरू किए, तो उनका मकसद तो यही है कि 25,000 अफराद जो हैं वो मुशायरे गाने आ जाएं, वो अपनी तकरीर कर लें, अपने कटआउट्स लगवा लें, अपनी शोहरत को जो है वो मंजर आम तक पहुँचा दें, लोगों तक पहुँचा दें, उनका सियासी मकसद पूरा हो जाए। उस पहले मुंतज़मीन भी, विनर भी वो बहुत अच्छे लोग होते थे और वो अदब की खिदमत करने के लिए मुशायरे करवाते थे। आज का मुशायरा अपनी खिदमत करवाने के लिए मुनाफिक किया जाता है। मैं इसी बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और मौजूद सामीन, मैं अपने स्कूल के ज़माने में जो मुशायरे हम लोग अटेंड किया करते थे वहाँ से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। असलम मिर्ज़ा साहब यहाँ मौजूद हैं, उनके छोटे भाई शौकत मिर्ज़ा और मैं जो इस्लाम स्कूल में पढ़ते थे, और अच्छा कलाम, अच्छी नशिस्तें, अच्छे शायर, अच्छी ऑडियंस। मैंने ये ज़माना भी देखा है साहिब लुधियानवी का कि जब वो माइक पे खड़े होते थे तो इससे पहले कि वो कुछ कहें दुनिया का, जहाँ तक मैंने मुशाहिदा किया है मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो लतीफ़ेबाज़ी, कुछ तरन्नुम, और तरन्नुम भी वो बेतहा तरन्नुम के जो बर्दाश्त के बाहर है। ये सब मुशायरों की बिगाड़ का बायस बना। अब मुंतज़मीन का मामला ये है कि उन्हें तो अपना मुशायरा चलाना है, उन्हें 10-5 लोगों को पेमेंट करना है, अपना नाम कमाना है। अभी इरफान साहब ने कहा, हमारे मुमरा के एक बहुत मारूफ सियासी शख्सियत जो हर साल एक मुशायरा करवाते हैं, 20 से 25 हज़ार का मजमा उनके मुशायरे में होता है। ज़्यादातर उस मुशायरे में लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक इंटरटेनमेंट, शाबाशी, मदरसे के बेशुमार तलबा उसमें होते हैं, हड़बों मची रहती है, और वो मुतज़िम साहब में माइक लेके ऑडियंस के बीच में पूरे को यूँ कंट्रोल करते रहते हैं मालिकाना अंदाज में। अच्छा, उस मुशायरे में भी मैं नाम नहीं लूँगा, लतीफ़ेबाज़ी का याद है, मेरे सामने से चाय वाला जा रहा है, शायर पढ़ते पढ़ते बोले, एक शायर हट जा, मैं शेर सुना रहा हूँ। अरे माफ़ करना भाई, माफ़ करना, पता नहीं तू कब हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन गया है। इस पर कहा तालियां, ये जो इतना सस्ता और इतना जो कड़पन जो मुशायरों में आ गया है, इसके जिम्मेदार के वो तमाम मुशायर हैं जिन्होंने मुशायरे की फ़ज़ा को ख़राब किया। अब होता ये कि जब फहरिस्त साजी होती है किसी मुशायरे के ताल्लुक से, तो बहुत मतलब एक दूसरे से मशवरे करके सिर्फ चुनिंदा नामों को बुलाया जाता था, उन्हें बुलाइए साहब, उन्हें बुलाइए, पेमेंट का कुछ कोई हिसाब किताब नहीं है, कितना देना है, इतने लाख देना है, ये देना है, वो देना है। अच्छा, एक और शायद देखिए अपनी तहसीब के दायरे से हट कर के बात नहीं, मैं नाम उनका भी नहीं लेना चाहता, उनको मेरा ख्याल है कि 3-3:30 बजे उनका नाम अनाउंस किया गया, उस वक्त ऑडियंस जाने लगी थी उत्तर में। उन्होंने माइक पे आकर के ये कहा कि सुनो सुनो भाइयों सुनो, कहाँ जा रहे हो मुमरा वालों, कौसा वालों? अरे मैं जानता हूँ तुम लोग घर जाके क्या करने वाले हो, अगर वही काम तुम 10 मिनट बाद मेरे शेर सुनने के बाद करो तो क्या होगा? तो ये तो यार शायरों ने, और नामवर शायर, नामचीन शायर जो लाखों रुपया बटोरते हैं अपने नाम से, अब वो भी इस किस्म की अगर अकादत पे इसमें ज़लाल पे उतर आए तो मुझे नहीं लगता कि मुशायरों की ये बड़ी सूरत हाल कहीं अनकरीब में सुधरने के लायक है। मेरी समझ में नहीं आता।
شکریہ جاوید نجیم صاحب، شاعروں سے اس پن کو بوڑھپن کو کیسے دور کیا جائے؟ اس بوڑھپن کو، اس پھکڑ پن کو شاعروں سے کس طرح سے دور کیا جائے، کس طرح سجایا جائے دوبارہ مشاعرہ؟ دیکھیے، مشاعروں کی بگڑتی ہوئی صورت حال پر ہمارے دوستوں نے بھی بہت اچھی رائے پیش کی. اس کے کئی ذمہ داریاں ہیں. ایک تو گروپ جو مشاعرہ گروپ مافیا کہا جاتا ہے، ایک تو وہ بھی ذمہ دار ہے. انہوں نے اپنے طے شدہ لوگ طے کر رکھے ہیں، کہیں مشاعرے کی بھٹک پڑی وہ لوگ پہنچ جاتے ہیں اور انہیں ناموں کو بار بار کہ نہیں ان ناموں کے بغیر مشاعرہ ہو نہیں سکتا، یہ رکھنا ضروری، اس کو تو بلائیے آپ. تو ایک خاص گروپ جو ہے وہ حاوی ہو گیا ہے. اپنے کو جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اہم جو کردار جو ہے وہ ایسے کا اکثر رسول سیاسی لوگ آ گئے ہیں، جیسے اسلم مرزا صاحب نے علی میں صاحب تک پہنچنے سے پہلے میں اسلم غازی صاحب سے محترم ناظرین ڈسکشن اور محترم قلمی صدران اور امیر کرام السلام علیکم. موضوع ہے صورتحال. ہمارے تمام رفقا نے کسی ایک سبب پر زور دیا، بعضوں نے کئی اسباب بتائے. تو یہ سب جو انہوں نے بتایا وہ سارے اسباب جمع ہو کر آج یہ صورتحال بنا. مشاعروں کی بگڑتی ہوئی صورتحال یہ تمام اسباب ہیں. کچھ شاعر ہے، سامعین ہیں، منتظمین ہیں، سیاسی ماحول ہے، گروپ بندی ہے، مافیا، مشاعرہ مافیا ہے. یہ ساری وجوہات ہیں. اب ان کو ختم کیسے کیا جائے؟ تو اس کی شروعات ایسی ہونی چاہیے جیسے ہم آج کریں گے انشاءاللہ. آپ تمام سے میری درخواست ہے کہ آپ رات کو آئیے مشاعرے میں، اپنے ساتھیوں کو بھی لائیے اور فرق محسوس کیجیے. ہمارے یہاں شرائط ہے، ہم شعراء کرام کو بلاتے ہیں. اگر وہ بڑے اپنے فیس بتاتے ہیں، بڑی رقم بتاتے ہیں فیس کی، تو ہم ان کو نہیں بلاتے. اسی طرح سے ہم شاعرات کو اپنے اسٹیج پہ نہیں بلاتے. البتہ کسی اور ادبی انجمن کے ساتھ میں اشتراک ہو اور ان کی طرف سے کوئی مدعو ہو جائے تو ہم یہ شرط رکھتے ہیں کہ ہمارا اشتراک اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ اگر شاعرات کو مدعو کر رہے ہیں تو وہ حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، چادر اوڑھ کے بیٹھے ہیں. اچھی طرح یہ شرائط ہم رکھتے ہیں. ہماری ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو شعراء شراب پیتے ہیں ان کو ہم اپنے یہاں کبھی مدعو نہیں کرتے. اور کسی اور کے ذریعے غلطی سے کوئی آ جائے تو ہم اس کی نوٹس لیتے ہیں، ہم انہیں پڑھنے نہیں دیتے. اس طرح کی سختیاں ہم نے کی ہیں. معتور بھی ہیں ہم لوگ سماج میں کہ یہ تو روزہ نماز کی شاعری کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. جمالیات ادب کے ساتھ ساتھ میں اصلاحی اور تعمیری پہلو سماج کے لیے جو ہمارے مشاعروں میں پیش ہوتا ہے وہ بڑی قابل قدر چیز ہے. آپ ضرور دیکھیں اس کو. السلام علیکم. دوستوں، میں صرف ایک بات موضوع کے قریب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں حقوق کی، شاعروں کی بگاڑ کی ہیں. اچھی بات ہے کہ ابھی وہ تفصیلات سب نہیں ہوئی ہیں جو بگاڑ کی ہیں، اور کئی چیزیں ہیں جو زیر گفتگو آ سکتی ہیں، لیکن وقت محدود ہے. میں ایک مثبت بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جو ٹاپک سے ذرا سا فاصلہ ہے اس کا، لیکن اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے کہ مشاعروں کی ہندوستان میں ایک بڑی خصوصیت، بڑی اہمیت اور بڑا کردار ہے اردو زبان اور ثقافت کے تحفظ و بقا کے سلسلے میں. آپ کے علم میں ہے کہ آزادی کے بعد
ہماری ریاست کی حکومتوں نے بالخصوص یوپی نے اردو کو ایک لفظ ختم کر دیا، قتل کیا اس کو. مہاراشٹر کی صورت آپ سنی، پورے ملک میں ہی یہ صورت پیدا ہوئی. جہاں اور عوامل ہیں، ہمارے مکاتب ہیں، مدارس ہیں، اسکولس ہیں، انجمن اسلام ادارہ ہمارا بامبے کا ہے، انجمن خیر الاسلام ہے، اور ادارے ہیں، انہوں نے اردو کی بقا و تحفظ میں بڑا کردار ادا کیا. بعض اور عوامل بھی ہیں. بامبے میں فلم انڈسٹری کا بڑا کردار ہے اسلام کی شاعری کے فروغ میں. وہیں مشاعروں کا بہت بڑا کردار ہے. بات صرف یہ ہے کہ مشاعروں کو ہم صحیح طریقے سے لینے کی کوشش کریں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مشاعروں کے ذریعے جیسے مشاعرے ہو رہے ہیں اس کے ذریعے ملک میں اردو کا ایک ماحول پیدا ہوا، باقی رہا، فروغ حاصل ہوا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ طرح کا بگاڑ پیدا ہوا موجود ہے. سے ہوا ان مشاعروں کو ہمیں باقی رکھنا ہے. ہماری تہذیب کی علامت ہے، تہذیب کا اظہار ان سے ہوتا ہے. ہم ان سے تہذیب سیکھتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے بولنے کے طریقے اور طریقے ہم اسے اخذ کرتے ہیں. تو اسے ہمیں باقی رکھنا ہے، اسے ترقی دینا ہے، اسے فروغ دینا ہے، لیکن اپنی شرائط میں. موضوع آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو یا ویسے کوئی اظہار خیال کرنا چاہتا ہو تو 2 منٹ کے لیے آپ سے. فاروق سید صاحب، فاروق سید صاحب نے بھی کئی اہم مشاعرے کیے شعلہ کو سے لے کے بمبئی تک. تشریف ایک بات جہاں مشاعروں و شاعروں کی ہے، منتظمین تو ذمہ دار ہیں، بول سکتے ہیں. اگر شاعر حضرات بھی لسٹ دیکھ لیں، فہرست دیکھ لیں، اور جب انہیں دکھائی دے کہ اس میں کچھ شاعر ہے، غیر شاعر ہے، تو خود بھی اپنے آپ کو اس میں شرکت سے معزز طلب کر سکتے ہیں. ایک اچھا مشاعرہ آپ کے نام سے ہو رہا ہے، آپ اس میں شامل ہو کر اس کو کیوں بگاڑ رہے ہیں؟ تو ایک ریکویسٹ یہ ہے شاعروں سے بھی کہ آپ دیکھ کر، فہرست دیکھ کر آنے سے معذرت طلب کر سکتے ہیں، آپ کو کسی نے روکا نہیں ہے. عرفان عثمانی، عرفان عثمانی اوپر چل اوپر آ جاؤ. اوپر صاحب کی ایک طرح کے لیے عرض ہے کہ ایسے 3 بڑے مشاعروں میں نام ہونے کے باوجود میں شریک ہاں. میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں نے جو ایک بات کی تھی کہ شاعری میں سیاست والی شاعری زیادہ ہوتی ہے. ایکچولی شاعری جو ہے نا واقعی میں جو مشاعرے میں پولیٹیکل مشاعرے ہوتے ہیں اس میں نے دیکھا کہ شاعری کو وہ برہا کی حد تک لے گئے. ہاں برہا جو لوگ ہیں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، کوئی کرائم ہوتا ہے، کوئی سانیہ ہوتا ہے، تو اس کو برہے کی شکل دیکھ کے اس کی کیسٹس بنتی ہے، وہ بہت پاپولر ہوتی ہے. مدرسے پہ نظم، مودی پہ نظم، اس سے جہاں پہ نظم، لوکل ہمارے ایم ایل اے اس پہ نظم، آصف بھائی پہ نظم، بہت سارے نظریں سنی. پارٹی کے لوگ تو واقع کرتے ہیں، بیچارے شاعروں کو بھی واقع کرنا پڑتا ہے، چھوٹے ہیں تو بھی واقع ہی کر رہے ہیں. تو اس پہ بھی ذرا سا برے کی ایکسٹینڈیڈ شکل ہو گئی ہے. کچھ اس کا جو خاص طور سے جو 45 منٹ والے جو شاعر ہیں وہ برے کی ایکسٹینڈیڈ شکل پیش میں رکھا ہے. ایک بات اور یہ ہے کہ ترنم والا جو معاملہ ہے شعر سنانے کا، یہ تو اتنا زیادہ طویل ہو گیا ہے کہ سب سے زیادہ وقت اسی میں جاتا ہے. اکثر نشاد ایک شعر کہاتا ہے کہ شاعری ہے کوئی نوشاد کا میوزک تو نہیں، شعر اچھا ہے تو پھر گا کے سناتا کیا ہے. جس اسٹیج سے اکثر نشاد صاحب یہ شعر سناتے ہیں اسی اسٹیج سے 5 شاعر ترنم سے اب بھی رکھ لیتے. اب کیا کیا جاتا ہے، کیسے آپ اکیلے آپ صورت حال ہو. دیکھیے ترنم بھی تو ایک وائٹل پارٹ ادا کر رہا ہے نا آج. وہ ترنم جانے جو جگر صاحب کا، شکیل صاحب کا، وہ لوگ بھی ترنم سے پڑھتے تھے، لیکن وہ بات الگ تھی.
لیکن آج جو ترنم ہو رہا ہے، آج اس طرح کی گلے ہو رہی ہے، آج اس طرح کا باڈی لینگویج استعمال ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ مشاعرے کو خراب کر رہا ہے ماحول۔ نہیں ترنم والے بھی نہیں جاتے، ترنم والے نہیں جاتے۔ السلام علیکم۔ یہ اچھا ایک مذاکرہ تھا، مجھے پسند آیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا کیلکولیشن یہ ہے کہ یہ کون ہے، نظیر، سامعین اور شرائع کا، اور تینوں ہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ میں اسے منتظم میں کئی مشاعرے کرا چکا ہوں، اور میں اس بات کا اعتراض کرتا ہوں کہ یہ مجبوری بھی ہوتی ہے منتظم۔ میں جو مشاعرہ کراتا ہوں ایک بہت بڑا مشاعرہ کرنا پڑتا ہے، اور وہ اس مقصد سے ہوتا ہے کہ میں ٹرسٹ چلاتا ہوں ڈائریکٹر فاؤنڈیشن کا، جس سے جو مشاعرہ جو ہم کرتے ہیں اس میں سوئیاں نکال کر فنڈ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور فنڈ ایکسپیکٹ کر کے وہ جو ہے ہم مریضوں کی اور طلباء کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم شاعروں کے پاس جاتے ہیں تو شاعروں کے پیمنٹس اتنے لمبے لمبے ہوتے ہیں، وہ ہمارے جیسے چھوٹے آرگنائزر کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ شورا بھی اس کے ذمہ دار ہے۔ ابھی ایک بات بہت اچھی آئی کہ شورا بھی اس طرح کے، جیسے ابھی اسد غازی صاحب نے بہت کلیئر بات کی کہ ہم اس طرح کی پابندی کرتے ہیں، وہ اچھی چیز تو ہونی چاہیے۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماحول اتنا بدلتا ہے، سامعین کے تعلق سے میں کہنا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا میں ان کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں۔ سپورٹ اس لیے کہ میرا بیسیکلی ایکسپیرینس ہے، اگر آپ ایک مخصوص طرز کا مشاعرہ کرتے ہیں، ٹوٹل ادبی جس کو آپ وہ ایک شعری نشست کے طور پہ تو بہت کامیاب رہے گا، لیکن ایک مشاعرے کے نام پر کامیاب نہیں ہوگا، اتنے سامعین اس میں پہنچتے نہیں۔ آج ایک اردو کا ٹیچر ہے، وہ بھی اپنے بچوں کو انگریزی میڈیم پہنچا کر رکھا ہے اس نے، اور اس سے وہ پڑھتا اپنے بچوں کو انگریزی میڈیم سے پڑھا ہے۔ تو سامعین میں ان کی سمجھ ہی کہاں ہے؟ اگر اس طرح کے مشاعرے نہ ہو، عام فہم لوگوں تک جو ہے مشاعرے اور اردو نہیں پہنچ سکتے، میں ایسا سمجھتا ہوں۔ جی آپ لازمے کا مشاعرہ تو ہے نہیں کہ 50 لوگ منتخب کر کے لائے گئے۔ دیکھیے جاوید نظیم صاحب نے جو بات کہی ابھی کہ اس تعلق سے جو مشاعرے کرائے جاتے ہیں، جو گورنمنٹ کے ادارے جو کراتے ہیں ان کو خط لکھنا چاہیے۔ آپ نے شاید یہ کہا، آپ نے تو ادارے ادب اسلامی جو ہے ایک معتبر اور ذمہ دار ادارہ ہے، کیوں نہیں ادارہ ادب اسلامی خط لکھنا شروع کرے جو گورنمنٹ کے ادارے، گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں جیسے NCQL ہے، اردو اکیڈمی ہے، ساہتیہ اکیڈمی ہے، ان کو خط لکھنے کا پہل تو کرے کم سے کم، کیونکہ اتنے ڈسکشن ہونے کے بعد یہاں سے ہم لوگ جب اٹھ کے جائیں گے تو اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی، کچھ نہیں ہوتا، صرف ڈسکشن نہیں ہو رہا اس کو انشاءاللہ نہیں، انشاءاللہ بھی ہو اور کرے بھی انشاءاللہ کرے۔ ہم اپنے اس مذاکرے کے یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ میں اپنے تمام کے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد کہنے دو اگر کوئی کہے رات بڑی ہے، لہے صاحب کہنے دو اگر کوئی کہے رات بڑی ہے، منزل کی طلب دل میں ہے یہ بات کرو۔ انہوں نے یہ آج ہمیں دوپہر پیش کیا، تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ تحسین اس کے لیے لائنوں سے آپ ان کا اعزاز کریں، اور اس کوشش میں سب سے زیادہ جو انتظار نیم چچا، میں چچا کہتا ہوں، انتظار نیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ادارہ ادب اسلامی کی طرف سے بھی اس اسکول کے منتظمین کا، ان کے پرنسپل کا، ان کے پورے مینجمنٹ کا بہت بہت شکریہ کہ اس زمانے میں جب آدمی بہت چھوٹی سی جگہ دینے کے لیے اپنا دل بہت چھوٹا کر لیتا ہے، تو اتنے بڑے دل کے ساتھ اتنی بڑی جگہ ہمیں عنایت کی اس مینجمنٹ نے، ہم سبھی کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور آئندہ بھی ان سے یہ ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمیں آئندہ اس طرح کا موقع آئے گا تو ہمیں یہ اور دستیاب ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس کار خیر میں سید زائس سر نے ہمارا بہت خصوصی تعاون کیا، میں سر سے درخواست کرتا ہوں کہ براہ کرم یہاں تشریف لائیں، سر آ جائیں۔ سید زائس سر میں مہمانوں سے ایک بار کروا دوں کہ یہاں DMC میں
राज हैं और एक सियासी की पोस्ट होती है जो उनको होल्ड करते हैं, और इन्होंने इस हॉल की दस्तियाबी में बड़ा काम किया। सैयद जाहिद सर का बहुत बहुत शुक्रिया, और उनके लिए ये शॉल है उनके एजाज़ के लिए। सामने आ जाए। मैं इंतज़ार नहीं था, आपसे दरख्वास्त करूँगा कि सैयद जाहिद सर की कोशिश करें, उन्हें शॉल पेश करें, और हम सब की तरफ से बहुत मेहमान